السلام علیکم، اردو ریک پر خوش آمدید۔ آج کی سبق آموز کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اردو ریک کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ تینوں بہنیں لاؤنج میں بیٹھی اپنے اپنے فونز پر مگن تھیں۔ ان کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ اتنے میں ہانپتی ہوئی ملکہ اندر آئی اور اپنی تینوں بیٹیوں کو ایک نظر دیکھا، پھر ایک کوشن اچھال کر اپنی بڑی بیٹی خدیجہ کی جانب پھینکا۔ کتنی بار کہا ہے اس وقت فون چھوڑ دیا کرو، سمجھ نہیں آتی؟ خدیجہ بے دلی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ امی کیا ہو گیا، اب فون بھی نہیں استعمال کر سکتے؟ خدیجہ کی بات میں فائزہ اور حرین نے ہاں میں ہاں ملائی، لیکن ملکہ بیگم جو بھنی بیٹھی تھیں کہہ اٹھیں، کتنی بار کہا ہے اپنے باپ کے آنے پر استعمال نہ کیا کرو، باقی سارا دن میں نے کب روکا ہے؟ جو مرضی کرو، بس اپنے باپ کے سامنے صرف وہی کیا کرو جو اس کو پسند ہے۔ اس کے سامنے یہ فون، اپنا باہر آنا جانا، تمام تر مصروفیات ایک طرف رکھ دیا کرو۔ ملکہ صرف اپنے شوہر کے سامنے پارسا بن کر رہتی تھی اور اپنی بیٹیوں کو بھی اپنے سی اداکاری کرنے کو کہتی تھی۔ پھر اپنی چھوٹی بیٹی حرین کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اور تمہارا تو تمہارے باپ کو علم تک نہیں کہ میں نے تمہیں یہ فون دے رکھا ہے۔ حرین نے بھویں اچکائے ماں کو دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے امی؟ ابھی بس 2 منٹ میں فون رکھ دوں گی، اتنی بھی کون سی قیامت ٹوٹی جا رہی ہے؟ فائزہ جو ابھی تک فون میں گم تھی، اس نے ایک نظر بھی ماں کو نہ دیکھا، بس مسکراتی ہوئی فون میں گھسی رہی۔ تو ملکہ نے ایک غصے بھری نظر اس پر ڈالی، جس پر حرین نے اسے کونے مار کر چکنا کیا۔ فائزہ نے ماں کو دیکھتے ہوئے موبائل سائڈ پر رکھ دیا۔ ملکہ نے لاؤنج سے نکلتے نکلتے تینوں بیٹیوں پر ایک نظر گھمائی اور باہر نکل گئی۔ ملکہ کے باہر جاتے ہی تینوں بیٹیاں اپنے اپنے فونز میں لگ گئی۔ حرین فون کو دیکھتے ہوئے اپنی دونوں بہنوں سے بولی، تم دونوں جانتی ہو مجھے انسٹاگرام پہ کس نے فالو کیا ہے؟ فائزہ اور خدیجہ نے متجسس انداز میں بہن کو دیکھا اور بولی۔ اس پر حرین نے بتایا، حسن نے۔ دونوں بہن نے نہ سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھا تو خدیجہ مخاطب ہوئے، حرین ہم کسی حسن کو نہیں جانتے، اس لیے تم بتاؤ گی وہ کون ہے؟ حرین ماتھے پہ ہلکا سا ہاتھ مارنے کے انداز میں جواب دیتی ہے، تمہیں یاد ہے آنٹی سائرہ کے گھر ایک لڑکا آیا تھا؟ فائزہ بہن کی بات سے تنگ آ گئی، کیونکہ وہ عجیب پہیلیوں کے انداز میں باتیں کر رہی تھی۔ تمہارے بتانے سے پہلے ابو آ جائیں گے اور پھر وہی تمہاری پہیلی بوجھیں گے، اس لیے تم سیدھا سیدھا بتا دو۔ حرین بن کر بیٹھتے ہوئے اپنی لٹیں پیچھے کرتے ہوئے بتانے لگی، جب میں 7 سال کی تھی اور امی سے پھول اور چاکلیٹ منگوائے تھے، تمہیں یاد ہے؟ وہ میں نے اسی لڑکے کو بھیجی تھی۔ اس نے آج 8 سال بعد بالآخر میری محبت کا جواب دیا۔ کم عمری سے ہی ملکہ کی بیٹیاں بے باک تھیں اور یہ سب ملکہ کی ڈھیل کا ہی اثر تھا۔ تینوں بیٹیوں کو نہ کسی کا خوف تھا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی جھجک تھی۔ دونوں بہنوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا، کیا بات ہے، ہمیں تو جو بھی ملتا ہے کچھ ہی دن میں بھاگ جاتا ہے۔ خدیجہ اپنا سا منہ بنا کر رہ گئی، تو فائزہ ٹائم دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اچھا وہ سب بعد میں، پہلے اپنے اپنے فون صاف کر دو، کسی بھی وقت ابو آتے ہوں گے۔ اتنا سننا ہی تھا، تینوں بہنیں اپنے اپنے فون سے تمام میسیجز ڈیلیٹ کرنے لگیں اور پھر فون ایک طرف رکھ دیے۔ پھر تینوں بہنوں نے سلیقے سے دوپٹہ اوڑھا اور اپنی اپنی کتابیں لے کر بیٹھ گئیں۔ اشرف گھر آیا تو تینوں بیٹیوں نے باپ کے سامنے خوب بھلا ہونے کا ڈرامہ رچا۔ ملکہ اپنے شوہر کے سامنے اچھا بننے کا ڈرامہ کرتی تھی اور پس پشت وہ خود بھی اپنے دوستوں سے رابطے میں رہتی تھی، جن سے اس کی شادی سے پہلے دوستی تھی، جس کا اشرف کو پتہ بھی تھا، لیکن ملکہ اب اپنے شوہر سے ڈھنگ سے بات تک نہ کرتی تھی۔ دونوں میاں بیوی بس لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کا دکھاوا کرتے تھے۔ اشرف نے بہت کوشش کی ہے وہ کسی طرح سے اپنی بیٹیوں کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکے، مگر کم عقل ملکہ اپنی بیٹیوں کو آزادی دینا چاہتی تھی، ایسی آزادی جس میں بیٹیاں اپنی مرضی کا لباس پہن سکیں، جہاں مرضی آئیں جائیں اور اپنی مرضی سے لڑکوں سے دوستی بھی کر سکیں۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ میں اپنی بیٹیوں کو ماڈرن بنا رہی ہوں، لیکن جس دن اس کا شوہر اشرف گھر ہوتا، ملکہ بیٹیوں سے نماز پڑھاتی اور تینوں بیٹیاں گھر میں رہتی، ورنہ تو وہ تینوں یہاں وہاں ٹہلتی رہتی تھیں۔ بیٹیاں بھی ماں کی بات مانتی اور باپ کے سامنے بہت اچھا بن کر رہتی، بہت پڑھاکو اور سگھر بیٹیوں کا کردار ادا کرتی، ہر وقت کتاب ہاتھ میں ہوتی جس میں موبائل فون رکھا ہوتا، نماز پڑھتی اور رات کو ٹی وی بھی وقت پر بند ہو جاتا، ہر وقت شریف بنی گھومی رہتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اشرف ملکہ کو سرپرائز دینے کے لیے وقت سے پہلے آفس سے لوٹ آیا۔ اتفاق سے ملکہ واش روم تھی اور اس کا فون ڈائننگ ٹیبل پر پڑا ہوا تھا۔
جہاں اشرف بیٹھ کر پانی پینے لگا تو بار بار ملکہ کے فون کی اسکرین جلنے بجھنے لگی۔ پہلے کی 2-3 بار تو اشرف نے نظر انداز کیا، لیکن پھر نہ جانے کیا دماغ میں آیا کہ فون اٹھا کے دیکھنے لگا۔ اشرف نے جیسے ہی فون دیکھا تو چیخنے چلانے لگا، میری پیٹھ پیچھے یہ کون سی اوچھی حرکتیں چل رہی ہیں؟ کیوں میری دنیا اور آخرت برباد کرنے پہ تلی ہو؟ اشرف رونے سے انداز میں چلا چلا کر بول رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا ہو۔ ملکہ تم سے پوچھ رہا ہوں، یہ کس کس سے باتیں کرتی رہتی ہو؟ اشرف غصے سے فون زمین پر پٹکنے ہی والا ہوتا ہے کہ تبھی ملکہ آ جاتی ہے۔ کیا کس سے بات کر رہی تھی؟ چلا تو ایسے رہے ہو جیسے جانتے نہیں ہو۔ پھر اپنا فون دیکھتی ہے، کون ہے؟ حاکم ہے۔ حاکم بتایا تو تھا، کیا آپ بھی؟ بتایا تو تھا کہ ہم پرانے دوست ہیں۔ ملکہ کو تو کوئی فرق ہی نہ پڑتا تھا، بڑے آرام سے بات کر رہی تھی۔ پرانے دوست؟ ہاں، اس لیے تم اس سے اپنی بیٹیوں کی باتیں شیئر کرو گی؟ ملکہ کو پرواہ ہی کب تھی، کون سا بم پھوڑ دیا ہے، بات ہی تو کی ہے۔ اچھا یہ بات کر رہی تھی ہاں؟ غصے میں اشرف ملکہ کا بھیجا ہوا میسج پڑھنے لگتا ہے۔ پڑوسن کہتی ہے کہ میری بیٹیوں کا گلی کے لڑکوں کے ساتھ چکر ہے۔ میں نے جب ان لڑکوں کو دیکھا تو وہ تو کسی کام کے نہ تھے، اس لیے میں نے اسے جواب دیا کہ اس سے اچھے لڑکے تو ہمارے خاندان میں بھرے پڑے ہیں۔ میری بیٹیوں نے عشق لڑانا ہو تو ان سے لڑا لیں، ایسوں کو کیوں منہ لگانے لگی؟ کسی ڈھنگ کے لڑکے سے بات کریں۔ اشرف میسج پڑھ کے غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا، پر ملکہ ایسے اشرف کو دیکھ رہی تھی جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے میں نے کوئی بہت اہم راز فاش کر دیا ہو، کوئی چھوٹی سی بات ہی تو کر رہی تھی۔ اشرف غصے سے لال پیلا ہوا جا رہا تھا تو چلا کر بول اٹھا، یہ چھوٹی سی بات ہے تو بڑی بات کون سی ہوگی؟ اور یہ جو تمہاری تینوں صاحبزادیاں ہیں کن چکروں میں پھر رہی ہیں؟ کون لڑکے ہیں یہ؟ وہی بنٹی، سنی اور شامی تو نہیں ہے جن کا مجھے گلی والوں نے بھی بتایا تھا؟ اور تم نے مجھے یہ کہہ کر چپ کروا دیا تھا کہ تمہارا گلی کی عورتوں سے جھگڑا چل رہا ہے، اس وجہ سے وہ طرح طرح کی باتیں بنا رہی ہیں۔ لیکن ملکہ عجیب سا منہ بناتی ہے، اکتاہٹ بھرا، ہاں تھے تو، کون سا آسمان ٹوٹ پڑا؟ تو تم آسمان ٹوٹنے کا انتظار کر رہی ہو؟ مجھ سے اب یہ روز روز کے کارنامے برداشت نہیں ہوتے۔ کون سے کارنامے اشرف میاں؟ ہر انسان کی اپنی زندگی ہے، کیا اب ان سے جینے کا حق بھی چھین لوں؟ پاگل عورت، جینے کا حق دینا اور اپنے ہاتھوں خود کو ذلیل کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تمہارے دماغ میں اتنی چھوٹی سی بات کیوں نہیں گھس رہی؟ اشرف اور ملکہ کے درمیان نوک جھوک چل رہی ہوتی ہے کہ تبھی تینوں بیٹیاں آ جاتی ہیں۔ تم جیسے بددماغ آدمی کو میری بات سمجھ نہیں آ سکے گی، اسی لیے تو میں تم سے کوئی توقع بھی نہیں رکھتی اور ہر بات تمہاری بجائے اپنے دوست حاکم سے شیئر کرتی ہوں۔ اور تم جانتے ہی کیا ہو دنیا کو؟ پہننے تک کی تمیز نہیں تھی تمہیں، میں نے آ کر تمہیں انسان بنایا اور اب تم مجھے دنیا داری کا بتاؤ گے، نیچ انسان؟ ملکہ حقارت سے دیکھتے ہوئے اشرف کو کہنے لگی تو اشرف کا غصہ تو 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ میں نیچ ہوں یا وہ جو یہ تمہاری بات سن کر تمہیں صلاح دے رہے ہیں کہ بیٹیوں کی لگام ڈھیلی چھوڑ دو؟ کون ایسا باپ یا ماں ہے جو اپنی بیٹیوں کی لگام ڈھیلی چھوڑتے ہیں؟ جو تمہیں یہ مشورے دیتے ہیں اس کے گھر کی عورتیں کس طرح رہتی ہیں، کیا تمہیں علم نہیں ہے؟ وہ غلط کبھی نہیں کہتا، تمہاری ہی سوچ نیچ ہے۔ ملکہ کی بات سن کر اشرف کو طیش آ جاتا ہے اور وہ ملکہ پر ہاتھ اٹھانے ہی لگتا ہے کہ خدیجہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ ملکہ کی بات سن کر اشرف کو طیش آ جاتا ہے اور وہ ملکہ پر ہاتھ اٹھانے ہی لگتا ہے کہ خدیجہ باپ کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور فائزہ باپ کو تھپڑ دکھاتی ہے اور حورین پاس کھڑی باپ پر چلانے لگتی ہے۔ ملکہ کی ڈھیل اور غلط بات پر بیٹیوں کا ساتھ دینا ان کو اس حد تک لے آیا تھا کہ تینوں باپ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یہ سب دیکھ کر اشرف کو بہت صدمہ پہنچا، وہ آنکھوں میں آنسو لیے بیٹیوں اور بیوی کو دیکھتا رہا۔ ہاتھ ہم نے اٹھایا تو کیا کرو گے؟ اپنے حد میں رہنا سیکھ لو، یہی بہتر ہوگا۔ چھوٹی بیٹی کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر اشرف مزید خود کو بے بس محسوس کرنے لگتا اور بیٹیوں کو دیکھتا رہ جاتا۔ ملکہ اس بات پر اتراتی رہتی اور کہتی، بس دیکھ لیا، تینوں بیٹیاں بھی میرے ہی ساتھ ہیں، تم یوں ہی اکیلے رہو گے۔ اشرف بے بس اور شرمندہ سے انداز میں ایک کمرے میں چلا جاتا ہے۔ اگلا پورا ہفتہ نہ تو ملکہ خود اشرف سے بات کرتی ہے اور نہ ہی بیٹیاں باپ کو بلاتی ہیں۔ اشرف اکیلا سا گھومتا رہتا ہے، خود ہی کھانا کھایا، آفس گیا اور اکیلے ہی پورا وقت گھر پر ایک طرف کونے میں بیٹھا رہتا۔
لیکن پھر اشرف نے دوبارہ کوشش کی کہ شاید کچھ تو حالات بہتر ہو سکے، اس لیے سب کو باہر کھانے پر لے گیا۔ تھوڑا بہت سب کا منہ سیدھا ہوا، لیکن جیسے ہی گھر واپس آئے تو گلی کی 2-3 عورتیں آ تھمکیں، بھائی صاحب اپنی صاحبزادیوں کو سنبھال لیں، اگر نہیں سنبھال سکتے تو کم از کم ان کو گھر کی 4 دیواروں میں رکھیں۔ ملکہ بیٹیوں کو دیکھتی ہے اور ان کو کمرے میں جانے کا اشارہ کرتی ہے۔ اشرف جھجکتے سے انداز میں ان سے آنے کی وجہ پوچھتا ہے تو تینوں برس پڑتی ہیں۔ عجیب مرد ہیں، آپ کو اپنے گھر کی ہی کوئی خبر نہیں؟ تبھی دوسری عورت بھی لقمہ دیتی ہے۔ ان کو کیا علم ہوگا؟ ملکہ نے ان کی آنکھوں پر پٹی جو باندھ رکھی ہے۔ بھائی صاحب مانتے ہیں آپ کی بیوی آپ سے ہٹ کر اپنی بچیوں کو آزادی اور آزاد ماحول دینا چاہتی ہے، لیکن ہم لوگ اپنی بیٹیوں کو ایسا ماحول دے کر خراب نہیں کرنا چاہتے۔ کتنی بار آپ کی بیوی کو آ کر بتایا ہے کہ ان کو ان لڑکوں کے ساتھ دیکھا ہے، پر آپ کی بیوی پر تو کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا اور وہ ہر بات کو آئی گئی کر دیتی ہے۔ اشرف شرمسار سا کھڑا ہوتا ہے اور نظریں جھکا لیتا ہے۔ تیسری عورت نے بھی اپنی بھڑاس نکالنے میں دیر نہ لگائی۔ اب تو آپ کی بیٹیوں کی کرتوتوں کی ویڈیوز بھی پورے محلے والوں کے پاس ہیں، اب بھی آپ کیا ہم لوگوں کو ہی جھوٹا کہیں گے؟ اب تو ہماری لڑکیاں بھی اپنے باپ کے ساتھ زبان لڑانے لگی ہیں، اور وہ بھی یہی سمجھتی ہیں کہ لڑکوں سے بات کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ منہ بنا کر کھڑی پہلی خاتون بھی دوبارہ برس پڑی۔ برا مت مانیے گا بھائی صاحب، آپ کی بیوی سے بھی اسی لیے میل جول ختم کیا تھا۔ ان محترمہ کو بھی صلاح چاہیے ہو تو اپنے مرد دوستوں سے ہی بات کرنا مناسب سمجھتی ہیں، بقول ان کو تو اپنے ان دوستوں سے بات کرنا بہت ہی کوئی اچھا لگتا ہے، ساری ٹینشن ہی دور ہو جاتی ہے۔ اس پر تیسری خاتون نے دوبارہ لقمہ دیا۔ معاف کیجیے گا بھائی صاحب، جب آپ اپنی بیوی پر کوئی ٹوک نہ لگا سکے تو بیٹیوں پر کیا ہی لگام لگاتے؟ تبھی پہلی عورت نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، دیکھیے بھائی صاحب، ہم نے آپ کی لڑکیوں کو پیار سے بھی سمجھا کے دیکھ لیا، لیکن یہ ہمیں ہی جھوٹا ثابت کر دیتی ہیں۔ لیکن اب تو سب کے پاس ثبوت ہیں، اللہ کے واسطے ان لڑکیوں پر اپنی نظر رکھیں، اور ہاں، اپنی بیوی کے ہاتھوں الو مت بنے۔ اتنا کہتے ہی تینوں عورتیں پلٹ جاتی ہیں، لیکن ملکہ سر جھٹک کر چلی جاتی ہے۔ اشرف وہیں کا وہیں کھڑا رہ جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد اشرف ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ گھر پر نظر رکھ سکے، لیکن وہ جتنی بھی کوشش کرتا سب بیکار جاتا۔ ملکہ بہانے سے لڑکیوں کو باہر جانے دیتی اور وہ خود بھی اپنے دوستوں سے باتیں کرنے میں لگی رہتی۔ اشرف نے بارہا ملکہ کو سمجھایا، لیکن ملکہ تھی کہ وہ ہر بار اشرف کو ہی چپ کروا دیتی تھی۔ اشرف کو سمجھ نہ آتا وہ کیسے اپنے گھر کو سنبھالے اور ایسا کیا کرے کہ اس کی بیوی اس کی بات سمجھ جائے۔ اس کے سارے حربے بے سود جا رہے تھے، روز روز گھر میں چک چک ہوتی رہتی، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلتا، بس یہی ہوتا کہ لوگوں کو دیکھنے کو تماشا مل جاتا۔ بیٹیاں باپ کو جھوٹا کہتی اور یہاں تک کہ ماں بیٹیوں نے اپنی منمانی چلانی شروع کر دی۔ باپ کا باہر تعلق ثابت کر دیا اور اشرف کا بلڈ پریشر دن بدن ہائی ہونے لگا۔ بیٹیاں بھی صبح شام باپ پر چیختی چلاتی رہتی، ملکہ بھی اپنے فون میں ہی مصروف رہتی اور اپنی مرضی کے مطابق اشرف کو چلاتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ چھوٹی بیٹی دوستوں کے ساتھ ٹرپ پر چلی گئی اور وہاں سے وہ کہیں آگے نکل گئی۔ ماں باپ پیچھے سے کال کرتے رہے، لیکن وہ ان کی کال کا جواب نہ دیتی۔ اسی طرح 15 دن گزر جاتے ہیں اور گلی محلے کے لوگ طرح طرح کی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اشرف ایسی بدنامی نہ سہ سکا اور صدمے سے مر گیا۔ اشرف کی موت کے بعد حورین گھر واپس آ گئی۔ ماں کے پوچھنے پر اس نے جواب دیا، امی میں اپنی زندگی کچھ دن سکون سے گزارنا چاہتی تھی، کیا ہو گیا ہے اگر نہیں بتایا؟ اور جو تمہارا باپ نہیں رہا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ امی آپ سنجیدہ ہیں، ابو کی آپ کو پرواہ ہی کب تھی؟ رہیں یا نہ رہیں پیسے تو آپ کو آتے رہتے ہیں نا۔ تبھی بڑی بیٹی نے بھی کہہ دیا، آپ کے تو دوست ہیں نا، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ملکہ بے بسی سی تصویر بنی ہوئی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے اس نے اپنے شوہر کو بنا دیا تھا۔ وہ سسکتا رہ گیا، لاکھ بار سمجھایا لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ ملکہ اگر اپنی بیٹیوں کو ڈھیل نہ دیتی تو وہ آج یہ ہمت نہ کرتی، اور نہ ہی وہ بنا بتائے اتنے دن تک گھر سے غائب رہتی۔ ملکہ دن رات اکیلی پڑی رہتی، بیٹیاں اسے منہ تک نہ لگاتی۔ اب اس کے وہی دوست جو اس سے باتیں کرتے تھے ملکہ کو بدکار سناتے تھے اور کہتے تھے کہ تم نے اپنے شوہر کو اس انجام تک پہنچایا ہے تو اب کیسا رونا۔ یہاں تک کہ
ملکہ کے ان دوستوں نے اور احباب نے اور تمام رشتہ دار نے اس سے قطع تعلقی کر دی۔ ملکہ کی بیٹیاں بھی پورے علاقے میں بدنام ہو گئیں، کوئی ان سے رشتہ داری کر کے راضی نہ تھا۔ بیٹیاں اپنی منمانیوں میں خود کو برباد کرتی رہیں۔ ملکہ تنہائی میں خود ہی اپنے آنسو پینے پر مجبور ہو گئی۔ ملکہ جو کسی کے نہ سنتی تھی، آج کسی کے ساتھ ہونے کو ترستی ہے، لیکن اس نے وہی کاٹا جو اس نے بویا تھا۔ اپنے ماڈرن ہونے کے چکر نے اس نے اپنا گھر بھی اجاڑ لیا، معاشرے میں عزت بھی کھو دی، اور یہاں تک کہ اب اپنی غلطیوں اور باتوں پر خود ہی پچھتاتی ہے اور بیمار بھی رہنے لگی۔ لیکن بیٹیوں کے دل میں تو ماں کے لیے ذرا بھر بھی ہمدردی نہ تھی۔ لیکن اب پچھتائے بھی کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ ملکہ کی اپنی بیوقوفی نے اس کا گھر اجاڑ دیا۔ اصل میں وہ اپنے شوہر کو دھوکے میں نہیں رکھ رہی تھی، وہ دھوکہ خود کے لیے پیدا کر رہی تھی، جس پر آج وہ شرمندہ ہے۔ اسی کے ساتھ ٹیم اردو رائے کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔